السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور سنتوں کو پڑھیں گے، قرآن و حدیث کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہر ماہ میں تکمیل قرآن مجید، اس کے بارے میں اسلام میں کیا کہا گیا ہے۔ تو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک مہینے میں قرآن پڑھا کرو۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ لوگ کو بتاتی ہوں۔ اور ہر ماہ میں پورا قرآن مجید مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے یا اس کے بعد کم از کم 4 صفحات کی تلاوت کریں۔ یوں دن و رات میں 20 صفحات یعنی ایک پارے کی تلاوت ہوگی، اور اگر ہر روز اسی طرح کیا جائے تو 30 دنوں میں پورا قرآن مجید مکمل ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں بہت جلدی بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہم بس کچھ دنوں میں ہی اس قرآن مجید کو مکمل کر لیں، اور نہ ہی یہ کہ ہم بالکل بند کر کے رکھ دیں، بلکہ قرآن مجید کو ہر روز ہمیں تلاوت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے بہت ہی ایک دلچسپ موضوع کو ہم پڑھیں گے، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو اور اللہ میں غور و فکر نہ کیا کرو۔ اور وہ امور جو دن و رات میں بار بار کیے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ کی نعمتوں کا احساس اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ تو 24 گھنٹوں میں کتنے مواقع ایسے آتے ہیں جن میں انسان اگر اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے تو بے ساختہ طور پر اس کی زبان سے الحمدللہ کے الفاظ ضرور جاری ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ جب اپنی گاڑی میں بیٹھے راستے پہ رواں دواں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے سامنے کئی مناظر دکھائی دیتے ہیں، ادھر کسی گاڑی کا حادثہ ہو گیا، ادھر کسی گاڑی سے گانوں کی آواز آ رہی۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا بڑا انعام فرمایا کہ آپ کو ان حادثات سے محفوظ رکھا اور اپنی نافرمانی سے بھی بچائے رکھا۔ آپ جب خبریں سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو قحط سالی، سیلاب، حادثات، زلزلوں، ایسے بہت سے مظالم کی خبروں کا علم بھی ہوتا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اس بات کا احساس کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ان حادثات سے محفوظ فرما کر آپ پر کتنا بڑا انعام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمیں وہ انسان بننا چاہیے جو ہر دم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے، ہر موقع پر اللہ کے ان احسانات کا احساس کرتا ہے جن سے اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے، مثلاً صحت و تندرستی، خوشحالی، دین پر استقامت، مصیبتوں سے امن اور اس کے علاوہ دیگر بے شمار نعمتیں۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ کو شکر بجا لانا کتنا ضروری ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، بجائے یہ کہ ہم اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھ کر اللہ سے گلہ شکوہ کریں۔ ہمیں جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں، ملی ہیں، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر مومنوں اور منافقوں میں فرق کرتا ہے، کیونکہ منافق بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ شیطان صرف اس وقت انسان پر غالب آ سکتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جو انسان کو شیطان کی چالوں سے بچا لیتا ہے، اور شیطان کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل رہے تاکہ وہ اسے بآسانی شکار کر سکے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اہل جنت صرف اس گھڑی پر حسرت کریں گے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی دلیل ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ کسی انسان کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ فلاں بادشاہ نے یاد کیا ہے، اس نے اپنی مجلس میں اس کی تعریف کی ہے، تو اسے انتہائی خوشی ہوتی ہے،
اسی طرح اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اسے بادشاہوں کے بادشاہ نے فرشتوں کے سامنے یاد کیا ہوگا تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ تھی بس میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. باقی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹ ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ.